مجھے بتایا، میں مانگنے نہیں آیا، میں مانگنے نہیں آیا، کیا کروں، مجبوری ہے۔ 75 سالوں میں مانگتے آئے، مانگتے ہیں، ابھی مانگیں گے۔ بگوڑے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بگوڑے میں۔ ہم کیوں کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں سزا دو عمران خان کو، مجرم ہے وہ۔ وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکیں گے اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے۔ کہانی ختم ہو رہی ہے، کہانی ختم ہو رہی ہے، ان کا چیپٹر اب ختم ہو رہا ہے۔ سارے کے سارے ادارے جو ہیں ان کو تباہ حال کر دیا گیا، سارے ادارے تباہ کر دیے گئے۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں جو سب سے بڑا جو پاکستان کو نقصان ہوا اس این آر او کی قیمت کی وجہ سے، این آر او کورم انہیں یاد آ گئے، یہ عجیب گورنمنٹ ہے، اپنا اجلاس بلایا ہوا اس پہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اب سنیں نا بات، بگوڑے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بگوڑے میں۔ اب تو خیر اس حکومت کا اپنا کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے، کسی بھی دن یہ حکومت جو ہے چلی جائے گی، کیونکہ کال کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عمران خان صاحب عنقریب اس قوم کو کال دینے والے ہوں، پوری قوم تیار ہے۔ اس قوم کی خودداری کو بحال کیا، سیلف اسٹیم کو بحال کیا، وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکیں گے اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے۔ حیرت کی بات کی انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا۔ اور عالم اسلام میں عمران خان صاحب نے جو آواز اٹھائی کشمیر کے لیے، پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن کے فورم پر، مقبوضہ کشمیر جس کی یہ لوگ بات بھی نہیں کرتے، آج یہ تجارت کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، وہ عمران خان تھے جنہوں نے کشمیریوں کے حقوق کی آواز اٹھائی تھی کہ پہلی دفعہ تاریخ میں، پہلی دفعہ انٹرنیشنل پریس، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز نے اس پہ لکھنا شروع کیا، اور جو مودی کی آر ایس ایس فاشسٹ کی آئیڈیالوجی ہے اس کو بے نقاب کیا پوری دنیا کے سامنے۔ کشمیریوں کی فائٹ کی عمران خان صاحب نے، اور کشمیر کا سفیر بن کر دکھایا عمران خان صاحب نے۔ اور پھر رسالت مآب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ناموس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے عالمی فورمز پہ آواز اٹھائی، انٹرنیشنل فورمز پر یونائٹڈ نیشن کو مجبور کیا کہ وہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک دن رکھیں، اور 15 مارچ اسلامو فوبیا نے دن ڈکلیئر کیا اسلامو فوبیا کے خلاف۔ یہ صرف پاکستان کی نہیں، پورے عالم اسلام کی جیت تھی، اور عمران خان سفیر بنے۔ عمران خان نے یہ کر کے دکھایا، تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ۔ میں مانگنے نہیں آیا، میں مانگنے نہیں آیا، کیا کروں، مجبوری ہے۔ 75 سالوں میں مانگتے آئے، مانگتے ہیں، ابھی مانگیں گے۔ یہ خودی کو بیچنا ہے، سیلف اسٹیم کو بیچنا ہے۔ یہ تو وہ ملک ہے جہاں اپنے پاکستانی جو ہے اس ملک کو، اور اوورسیز پاکستانی مل کے یہ ملک چلا سکتا ہے، ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر عمران خان رہ جاتے تو آئی ایم ایف میں آخری دفعہ گئے تھے وہ۔ عمران خان نے جو ٹیکس کلیکشن کی تھی 3800 ارب سے بڑھا کر 6000 ارب روپے پہ وہ لے کر کے چلے گئے تھے۔ اس ملک نے آگے ہی جانا تھا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تھا، تو بیچ میں یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر اسی کی سزا کہ کیوں خوددار قوم بن رہے ہیں ہم، کیوں ہم غلامی سے نکل رہے ہیں، کیوں ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے، ہم کیوں کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کیوں کہہ رہے ہیں سزا دو عمران خان کو، مجرم ہے وہ، عمران خان مجرم ہے۔ انہوں نے کیوں کہا ایبسولوٹلی ناٹ؟ کیونکہ عمران خان کے باہر کوئی بیرون ملک جدادے نہیں ہیں، ان کے کوئی خفیہ اکاؤنٹس نہیں ہیں، ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اور ایسا ہی لیڈر پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے، پاکستان کے غریب کے حالات بہتر کر سکتا ہے۔ اس کی سزا ملی، اور اب آتا ہے این آر او 2۔ ڈیجا وو ہو گیا نا، میں اس ڈیجا وو کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے، اس لیے آپ کے سامنے منظر کشی رکھنا ضروری تھا۔ میں آخری بات کر رہا ہوں چیئرمین صاحب، کہانی ختم ہو رہی ہے، کہانی ختم ہو رہی ہے، ان کا چیپٹر اب ختم ہو رہا ہے، اب اس قوم کا چیپٹر شروع ہونے والا ہے۔ این آر او 2 ہوتا ہے، یہ حکومت آتی ہے، عمران خان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ حکومت آ کر سب سے پہلا کام کرتی ہے اپنے آپ کو ریلیف، یعنی کہ اپنے آپ کو این آر او 2 دینا۔ یہ وہ این آر او ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب سے بار بار مانگا، اور ہم نے یہیں کھڑے ہو کر وہ ڈاکومنٹ چیئرمین صاحب آپ کو بھی دکھایا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف تحریک روک دیتے ہیں اگر آپ یہ ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ سائن کر لیں۔ یہ وہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی چیز عمران خان صاحب کے سامنے نے رکھی کہ اگر آپ کر دیں اس سے سارے ان کے کیسز ختم ہوتے تھے۔ عمران خان نے کہا این آر او نہیں دوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے جب یہ سٹینڈ لے لیا، ایک تو ملک کے لیے لے لیا، اس غریب آدمی کے لیے لے لیا، تو یہ آ جاتے
اور اس کی اب ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. آج کوئی ہماری آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے, آج یہ کنٹرول ہے. آج ہماری آزاد خارجہ پالیسی کو قید کر دیا گیا ہے. اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو جو تکلیف دی ہے اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے بتائیں آپ چیئرمین صاحب, مہنگائی پاکستان میں آج تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی آج چلی گئی ہے. 75 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی آج ہے. کیسے کہ انفلیشن جو ہے, شوکت ترین صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 45% پہ چلی گئی ہے. 45% پہ 45%. چیئرمین صاحب ہل جانا چاہیے, ہل جانا چاہیے. اور پھر پیٹرول میں 92% قیمتوں میں اضافہ, ڈیزل میں 105% اضافہ, گھی 60%, ٹماٹر سبزیاں وغیرہ 18% کا اضافہ, اور مزید اضافہ بڑھ رہا ہے. ہر گزرتا گھنٹہ اس امپورٹڈ حکومت کا اس قوم پر بھاری ثابت ہو رہا ہے. آخری بات کروں گا, اور آج جو انٹرنیشنل ہماری جو ریٹنگز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, آج موڈیز کی ڈاؤن گریڈ ہو گئی, فچ کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہوگی, بلومبرگ کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہوگی. ڈالر آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. ڈالر کو نہیں گرانا, اس حکومت کو گرانا ہے. ڈالر خود بخود گر جائے گا. تھینک یو جی. آخری بات, ایکسپورٹس ہماری نیچے, ریمیٹنس ہماری نیچے, گروتھ ہماری نیچے جا رہی ہے. ہاں جی, یہ فیصل جاوید خان تھے جی. وہ بتا رہے تھے کہ کیسا دور جا رہا تھا عمران خان صاحب کا جب وہ وزیر اعظم تھے. تو اتنا ریمیٹنس آ رہا تھا, اتنی تجارت ہو رہی تھی, ایکسپورٹ ہو رہی تھی کہ اب تک ہم جو IMF کی چنگل سے نکل جاتے. لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ملک کے ساتھ, یہ ایسا تو کبھی کوئی دشمن کے ہاتھوں پہ نہ ہو, کیونکہ تمام کے تمام ادارے تباہ کر دیے گئے. اس وقت کیا تھی گروتھ 6.5%, اور کتنا ریمیٹنس آ رہا تھا, اور کتنی جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی, لگ بھگ $32 ارب جو ہے ایکسپورٹ تھی, اور $32 ارب ہی ریمیٹنس آ رہا تھا. $64 ارب. تو 1 سال 2 سال میں تو اس نے سارے قرضے اتار دینے تھے. اس وقت تو 120-125 ارب ڈالر ٹوٹل قرضہ تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اس نے ریزرو اس وقت تھا بینک, اسٹیٹ بینک کا, وہ بھی یہ کھا گئے. ساری انڈسٹری بند کر دی. $32 ارب کی جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی, ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کر دی. وہ فیصل آباد جو مانچسٹر ایک مرتبہ پھر بن گیا تھا, اور وہاں پہ مزدور نہیں ملتا تھا, اتنا بزنس تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, آج وہاں وہی مزدور جا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے اور شام تک اسے دہاڑی نہیں ملتی. یہ حشر کر دیا انہوں نے. ساری انڈسٹری بند, امپورٹ کیے ہوئے تمام جو کنٹینر تھے وہ وہاں پہ ساحل سمندر پہ رل گئے, اور بڑی بڑی کمپنیاں, ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کے چلی گئیں. سب فوڈ چین اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں اور یہ ساری چھوڑ کے نکل گئیں, اور برین ڈرین ہوا. بہت سارے لوگ, قابل لوگ وہ ملک چھوڑ گئے, اور آزادی اظہار پر پابندی کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ امید ہی چھوڑ بیٹھے ہیں کہ یہاں نہ احتجاج, نہ آواز بلند کرنے کی اجازت ہوگی, نہ ہی کوئی اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے. یہ صورتحال جو کر دی گئی, قرضوں میں اضافہ, مہنگائی میں اضافہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو بری ہے عوام کے لیے, اس وطن کے لیے, اس میں تو اضافہ کیا انہوں نے. لیکن جو چیز اچھی ہے اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی. اپنے لیے